اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ لوگوں کا اس وقت سبجیکٹ جو ہے وہ عقائد ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ آواز جا رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے۔ عقائد عقیدے کی جمع ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارا عقیدہ کیا، آپ کا عقیدہ کیا۔ تو اسلام میں کچھ چیزوں کو ماننا ہے اور کچھ چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو جن چیزوں کو ماننا ہے اسے عقیدہ کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں۔ عقیدہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، لیکن کیسے ماننا ہے؟ کسی کے کہنے سے نہیں ماننا ہے، بلکہ تحقیق کرنا ہے، عقل سے کام لینا ہے، اور دلیل اس کے لیے ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ اس کے بعد ہم قرآن مجید سے سمجھیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، آپ کے اقوال سے سمجھیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ ہمارے بقیہ جو 12 امام ہیں، ان لوگوں نے اپنے اپنے دور میں کس عقیدے کے متعلق کہا ہے۔ تحقیق کرنا، یہ نہیں کہ ابا اماں اسی عقیدے پہ تھے اور ہم اسی عقیدے پر جی رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ خود تحقیق کرنا ہے کہ جس عقیدے پر ہم ہیں یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ دیکھیے، فرض کیجئے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے اور اس کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نمازیں پوری کی جا سکیں، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے تک کا موقع ہے، مہلت جو ہے اتنی طولانی ہے، اس عرصے میں قیامت سے پہلے وہ قضا نماز ادا ہو جائے۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی مر گیا اور کوئی عمل چھوٹ گیا تو قیامت سے پہلے اس کے عمل کو پورا، اس کی نسل میں کوئی کر دے یا کوئی بھی کر دے تو وہ عمل پورا ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ مرنے کے بعد نہیں بدلا جا سکتا۔ عقیدہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر عقیدہ غلط رہا تو مرنے کے بعد عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص فرعون کو خدا مانتا رہا اور مر گیا، اب اگر کوئی کروڑوں روپے خرچ کر کے یہ چاہے کہ ابا غلط عقیدہ لے کے مرے ہیں، ان کا عقیدہ صحیح کر دیا جائے، تو ان کا عقیدہ درست نہیں۔ حضرت حر یزید کے لشکر میں تھے، اگر موت اسی لشکر میں آ گئی ہوتی تو نجات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن آخر وقت میں وقت کے امام کو انہوں نے پہچان لیا، وقت کے امام کو پہچان لیا تو جنت کے مستحق ہو گئے، اور آج انہیں علیہ السلام کہا جا رہا ہے۔ تو یہ خود دلیل ہے کہ امامت بھی عقیدے میں، اصول دین میں شامل ہے، عقیدے میں، ہمارے عقائد میں شامل ہے امامت۔ تو اس لیے اپنا تھوڑا سا وقت ہمیں دینا چاہیے تاکہ ہم صحیح عقیدہ تلاش کر سکیں، جستجو کر سکیں، تحقیق کر سکیں۔ ہم لوگوں کا کیا ہے کہ اماں ابا کا جو مذہب ہے بس اسی پہ جی رہے ہیں، اپنا وقت صرف نہیں کرتے کہ ہم یہ دلیلوں کے ذریعے سے یقین کر سکیں کہ ہم جس عقیدے پر ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اگر تحقیق کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی تو جو غلط عقیدے میں پیدا ہو رہے ہیں انہیں بھی صحیح راستہ مل گیا ہوتا، لیکن ہر مذہب میں جو جس مذہب میں پیدا ہو گیا اسی مذہب میں جی رہا ہے اور رہ رہا ہے۔ کسی کو فکر نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونا ہے اور کیسے نجات ہوگی اور کیسے نجات نہیں ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے کہ صرف ہماری نجات ہوگی، ہر مذہب کا ماننے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہماری نجات ہوگی۔ تو ہمیں بھی تحقیق کرنی چاہیے، ہمیں بھی ہمارے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے عقیدے کی وہ یہ ہے کہ ہمیں جو رہنما اور جو ہادی اور جو رہبر ملے وہ سب کے سب معصوم ملے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمارے جتنے رہبر ہیں وہ سب معصوم ہیں یا ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ چیلنج کسی نے نہیں کیا۔ صرف ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم تھے، ان کے بعد جو ان کے 12 جانشین ہیں وہ 12 جانشین بھی معصوم ہیں، اور ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، بھول چوک نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے جو بتایا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور خدا سے ان کا رابطہ ہے۔ تو اس پر ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، جستجو کرنی چاہیے کہ اللہ کو مانے تو کیوں مانے، اللہ کو مانے تو ایک کیوں مانے، اللہ عادل ہے اس پر کوئی دلیل ہونی چاہیے،
اور اس کے بعد نبوت کا منصب کیوں ضروری ہے، نبوت جب ختم ہو گئی، یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو امامت کیوں آئی، اور اس کے بعد قیامت پہ یقین رکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو کم سے کم اتنی باتوں پہ ہمیں تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اسی کے ذیل میں جب نبوت کا سلسلہ آئے گا تو اس میں قرآن مجید ہے، ملائکہ پہ ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، برزخ پہ ایمان ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی کے ذیل میں آ جائیں گی۔ لیکن یہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کے متعلق ہمیں تحقیق کر کے انہیں ماننا ہے، اور پھر جب مان لیں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یعنی زندگی میں کبھی شک نہ ہو کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے، زندگی میں کبھی شک نہ ہو کہ اللہ عادل ہے یا ظلم بھی کرتا ہے۔ لفظ دیکھیں، زبان سے ہم نہ کہیں کہ اللہ ظلم کرتا ہے، لیکن جیسے بارش ہو رہی ہے، آپ نے کہا بے وقت بارش ہو گئی، تو یہ بے وقت بارش ہو گئی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے غلطی ہو گئی، اس وقت نہیں بارش ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ سے غلطی ہو گئی، اس نے بارش کر دی۔ یا کوئی جوان مر گیا، کسی کا ناوقت موت آ گئی، یہ ناوقت موت آ گئی، اس کا مطلب اللہ سے غلطی ہو گئی، وقت نہیں تھا لیکن اللہ نے موت دے دی۔ تو ہم کبھی کبھی اپنی زبان سے نہیں کہتے کہ اللہ ظالم ہے، لیکن ایسے جملے زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ جس سے اس کا معاذ اللہ ظالم ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایسے جملے بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ عقیدے کا کمال یہ ہے کہ کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جو اللہ، رسول، دین، اسلام اور عقیدے کے خلاف ہو۔ تو بہرحال پہلی منزل جو ہے وہ ہے عقیدہ، اسی کی جمع ہے عقائد۔ اب یہ آگے چل کر کے آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے کہ عقیدے کو عقیدہ کیوں کہتے ہیں، کس لفظ سے یہ بنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ آگے چل کر کے تھوڑا سا آگے بڑھیے، تب پہلے ہی دن اگر بہت زیادہ باتیں آپ کے ذہن پہ ہوں گی تو بوجھ بن جائیں گی۔ اب دیکھیے، ہم فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے بول رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، تو الفاظ ایسے ہونے چاہیے جو آپ سمجھ لیں۔ اب اگر آپ اردو نہیں، مثال کے طور پر آپ اردو نہیں جانتے ہیں کہ ایرانی کے سامنے ہم اردو میں تقریر کریں تو اس کی سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ تو جب ہم آپس میں بحث کریں تو کوشش یہ کریں کہ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ جائے۔ اور اب ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کی سمجھ کتنی ہے، آپ کی معلومات کتنی ہے، اردو الفاظ پہ آپ کی کتنی پہنچ ہے، تو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اسے پوچھ لینا چاہیے۔ پوچھنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، پوچھنا ضروری ہے۔ آپ جو بات سمجھ میں نہیں آئی بلا تکلف پوچھ لیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان لوگوں سے پوچھو جو جانتے ہیں۔ تو کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی یا جو الفاظ ہم استعمال کر رہے ہیں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بلا تکلف، بلا جھجک آپ پوچھ لیجیے گا۔ تو اب اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے کو پہچانوانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، عقل جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، اس عقل کی وجہ سے ہم جانوروں سے افضل ہیں، جانوروں سے برتر ہیں، ورنہ اور معاملات پہ جانور ہم سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ مثلا کتے میں سونگھنے کی صلاحیت موجود ہے، وہ مجرم کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ انسان، بڑے بڑے CID جاسوس جو پتہ نہیں لگا سکتے، کتا پتہ لگا لیتا ہے، تو اس کی سونگھنے کی صلاحیت بہت مضبوط ہے۔ رات کے اندھیرے میں اگر کسی کتے کو آپ روٹی دیجئے 2-4 دن تو وہ آپ کو پہچان لے گا۔ اگر آپ اندھیرے سے بھی گزر رہے ہیں تو آپ کے پیچھے پیچھے دم دبائے ہوئے چلا آئے گا، اپنے محسن کو پہچانتا ہے۔ تو کتا اس معاملے میں بہتر ہے کہ وہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، جس نے اسے نعمت دی ہے، اس کو وہ پہچانتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہم انسان ہو کر کے جو احسان کرتا ہے اسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم سے ایسا ہوتا ہے تو کتا ہم سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سی چڑیا اور پرندے ایسے ہیں جو بہت بلندی پہ اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن نیچے زمین پہ دانا گرا ہوتا ہے تو اسے دیکھ لیتے ہیں، تو ان کی دیکھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ ہے۔ شیر طاقت میں ہم سے زیادہ ہے، شیر سے ہم اگر لڑنا چاہیں تو ہمیں پھاڑ کے کھا جائے گا۔ ہاتھی ہم سے زور میں اور طاقت میں اور وزن میں زیادہ، اگر ترازو کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاتھی وزن میں ہم سے زیادہ ہے۔
تو جانور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم سے بہتر ہیں، لیکن ہم کیوں افضل ہیں؟ اللہ نے انسان کو افضل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہمارے پاس عقل ہے۔ تو جو عقل اور جیسی عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، وہ عقل اور ویسی عقل کسی مخلوق کو نہیں ملی ہے۔ تو اب اس عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں وجود عطا کیا، اور جس نے جینے کے لیے بے پناہ اور بے شمار نعمتیں عطا کی۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے گھر پہ الیکٹرک ہے، بجلی ہے آپ لوگوں کے گھر پہ؟ جی لائٹ ہے آپ لوگوں کے گھر پہ؟ جی بل آتا ہوگا، بل تو آتا ہوگا نا؟ جی اچھا، بجلی کا بل آتا ہے تو آپ دیکھیے، آپ بلب جلاتی ہیں اس کا بل آپ کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، پنکھا چلاتی ہیں اس کا بل آپ کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے، گیزر چلاتی ہیں اس کا بل آپ کو، تو ہر چیز کا بل آپ کو پیمنٹ کرنا پڑتا ہے اس بجلی کی وجہ سے۔ اور بجلی جن چیزوں سے بنتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، یعنی اس بجلی کو بھی جن چیزوں سے بنایا گیا، پانی سے اگر بن رہی ہے بجلی تو پانی بھی اللہ نے خلق کیا ہے، کوئلے سے اگر بن رہی ہے بجلی تو کوئلہ بھی اللہ نے خلق کیا ہے۔ تو جن چیزوں سے یہ بجلی بن رہی ہے ان کا اصل خالق پروردگار عالم ہے۔ اس نے دیکھیے، ایک پنکھا ہم چلاتے ہیں یا ایک کولر رکھتے ہیں تو ہمیں اس کا بل پیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اللہ نے روشنی کے لیے سورج کا انتظام کیا، چاند کا انتظام کیا، ستاروں کا انتظام کیا، اور اس کے علاوہ دن بنایا، رات بنایا۔ رات اس لیے بنائی تاکہ ہم آرام کر سکیں، دن اس لیے بنایا کہ ہم اپنے کام کو انجام دے سکیں۔ تو اتنی ساری چیزیں پروردگار عالم نے یہ سب خلق کی ہیں، اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتی۔ تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ جب ہم اس کو پہچانیں گے۔ جب پہچانیں گے نہیں تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ تو شکر ادا کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے۔ تو العقل کی نعمت جو اللہ نے دی ہے، عقل سے ہمیں پہچاننا ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں اگر ڈائری ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ڈائری خود بخود بن گئی ہے، آپ نہیں مانیں گے۔ پین آپ کے پاس ہے، ہم کہیں کہ یہ پین اپنے آپ وجود میں آ گیا، آپ نہیں مانیں گے۔ ڈائری کا بنانے والا کوئی ہے، پین کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو جب ایک پین، ایک ڈائری، ایک موبائل، ایک لیپ ٹاپ خود سے نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی دنیا بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ تو عقل پہلی منزل پہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اتنے صحیح انتظام کے ساتھ جو یہ دنیا چل رہی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں مجلس پڑھنے کے لیے بائی کار جا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک کافی ہوتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ گاڑی آگے نکل ہی نہیں پا رہی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں عرف عام میں، محاورتاً کہ جام میں پھنس گئے، یعنی ٹریفک کافی تھا، جام میں پھنس گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم لیٹ پہنچے مجلس، وہاں انتظار کرتے کرتے تھک گئے لوگ، تاخیر ہو گئی ہم کو پہنچنے میں۔ ٹرین سے کہیں جانا تھا، معلوم ہوا ٹرین 8 گھنٹہ لیٹ ہو گئی، تو اب 8 گھنٹہ لیٹ جب پہنچے تو پتہ چلا مجلس بھی ختم ہو گئی، لوگ کھانا کھا کے اپنے گھر بھی چلے گئے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے لیٹ ہونے کا۔ کبھی آپ نے سنا کہ سورج جام میں پھنس گیا، ستاروں کا کافی ہجوم تھا، سورج جام میں پھنس گیا اور نکلنے میں دیر ہو گئی؟ یا چاند 29 کو نکلنے والا تھا، 30 کو نکلنے والا تھا، مگر 5 دن نہیں نکل پایا اس لیے کہ ٹریفک میں پھنس گیا؟ کبھی آپ نے سنا؟ ہر چیز اپنے وقت پہ ہو رہی ہے، چاند اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، نکل رہا ہے، ستارے اپنے وقت پہ نکل رہے ہیں۔ پوری دنیا ایک منظم سسٹم کے تحت چل رہی ہے، تو کوئی تو اس کا چلانے والا ہے۔ تو عقل پہلی منزل پہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دنیا چل رہی ہے تو اس کا چلانے والا کوئی ہے۔ تو معرفت کی پہلی منزل یہ ہے کہ ہم اس بات کو عقل کے ذریعے سمجھیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اب جو موبائل آپ کے پاس ہے اس کے لیے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ موبائل بنانے والا کوئی ہے، مگر اس موبائل میں جتنی چیزیں ہیں تو بنانے والے ایک ہیں، دو ہیں، ایک فیکٹری میں الگ الگ کل پرزے بنے ہیں یا مختلف فیکٹریوں میں بنے ہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ وہی بتائے گا جس کے سامنے یہ موبائل بنا ہوا ہے۔ تو چلتی ہوئی یہ دنیا ہمیں یہ تو بتاتی ہے، اشارہ کرتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن جو بنانے والا ہے وہ کیسا ہے؟ ایک ہے، دو ہے، چار ہے؟
زندگی کا خدا اور ہے، موت کا خدا اور ہے، روزی کا خدا اور ہے، اور بارش کا خدا اور ہے، گرمی کا خدا اور ہے، سردی کا خدا یہ اور ہے، یا ہر ایک کا خدا ایک ہے، یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ عقل کا کام بس صرف اتنا تھا کہ وہ بتائے کہ دنیا اگر ہے تو اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ عقل یہاں تک ہمارا ساتھ دے گی، لیکن بنانے والا ایک ہے، دو ہے، چار ہے، پانچ ہے، یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ یہ بتانے کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، نبی آئے، کتابیں لے کر آئے قانون کی صورت میں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں افضل المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اپنے سے کمتر کے سامنے یہ سر نہیں جھکانا ہے۔ یہ سر اللہ نے صرف اپنے سامنے جھکانے کے لیے، سجدے کے لیے بنایا ہے، لہذا اگر ہم کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس پیشانی کی توہین ہے۔ تو اب معرفت جب ہو گئی تو ہمارے انبیاء جو آئے، یا خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو انہوں نے پہلا جملہ یہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایک اللہ کا نعرہ ہمارے نبی نے دیا اور ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں یہ بڑا مشکل کام تھا۔ جو لوگ 360 خداؤں کو مان رہے تھے، ان کے سامنے یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، بقیہ سب جو تم مان رہے ہو وہ غلط ہے، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ آج کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ پورا سماج، پورا معاشرہ بتوں کے سامنے سر جھکا رہا تھا، اور وہ بت ایسے تھے کہ کسی کا لوہے کا خدا، کسی کا چاندی کا خدا، کسی کا سونے کا خدا، کسی کا جواہرات کا خدا، یہاں تک کہ لوگ جب سفر میں جاتے تھے تو حلوے کا خدا بناتے تھے، حلوے کا خدا بناتے تھے۔ تو جب ان کی گویا پرستش کا وقت آتا تھا، عبادت کا وقت ہوتا تھا، تو ان کے وہ عبادت بھی کرتے تھے، اور جب بھوک لگ جاتی تھی تو خدا کو کھا بھی جاتے تھے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور یہ بتانا کہ ایک خدا ہے، بلکہ بقیہ تم لوگ جس طریقے سے عبادت کر رہے ہو، یہ طریقہ عبادت، یہ طرز عبادت غلط ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں اور سمجھ لیجیے۔ دیکھیے یہ اتنا جو ہم نے بیان کیا ہے، اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ عقیدے پہ ہمیں تحقیق کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، عقیدے کو عقل سے سمجھنا ہے، کسی کے کہنے سے، ابا اماں، مولوی صاحب، مولانا صاحب، قبلہ صاحب، ان کے کہنے سے نہیں ماننا ہے، عقل سے عقیدے کو ماننا ہے۔ اب اس کے بعد جب عقل کہہ دے کہ ہاں یہ ماننا ضروری ہے، تو کیسے ماننا ہے یہ انبیاء بتائیں گے یا آسمانی کتابیں بتائیں گی، یہ ان کا سہارا ہم لیں گے، جو رہبر، معصوم رہبر ہیں، اللہ نے جنہیں رہنما بنا کر بھیجا، یعنی انبیاء کے بعد 12 امام ہمارے جو سلسلہ آج تک قائم ہے۔ تو یہ عقیدے کو دلیلوں سے سمجھنا ہے، پہلی منزل میں عقل سے سمجھنا ہے۔ جب عقل سے مان لے کہ ہاں یہ چیز ماننا ہے، تو کیسے ماننا ہے یہ رسول بتائیں گے، یہ کتاب بتائے گی۔ اب دیکھیے جیسے ہم نے فرض کیجئے کہ مان لیا کہ اللہ ہے، اس پوری دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آسمان والا اللہ اور ہو، زمین والا اللہ اور ہو، سمندر والا اللہ اور ہو، خشکی والا اللہ اور ہو، لیکن اب نبی آ کے بتائیں گے کہ واقعی میں اللہ ہر چیز کا الگ الگ ہے یا ہر چیز کا خدا صرف ایک ہے۔ تو ہمارے نبی نے بتایا کہ سب کا خالق، سب کا پیدا کرنے والا، سب کا بنانے والا وہی ایک خدا ہے۔ تو عقل نے خدا کے ہونے کی گواہی دی، اور نبی نے بتایا کہ خدا ہے تو ایک ہے، دو ہے، چار ہے، پانچ ہے، آٹھ ہے، 10 ہے، تو انہوں نے بتایا ایک ہے خدا۔ اب وہ ایک خدا کیسا ہے یہ آگے سبق میں آپ کو ملے گا کہ وہ بھی بتایا کہ وہ ایک خدا جو ہے وہ کیسا ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے تو وہ تو ہر طرح سے ہو سکتا ہے، مثلا اب ہمارے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے، اس گھڑی کو اگر ہم توڑ دیں تو 2 ٹکڑے ہو جائے گی، پھر اس کو جوڑ دیں تو 1 ہو جائے گی۔ یہ پین ہے ہمارے پاس، مثلا اس کو 20 سے اگر ہم توڑ دیں تو 2 ٹکڑے ہو جائیں گی، اور توڑ دیں تو 3 ٹکڑے ہو جائے گی، اور توڑ دیں تو 4 ٹکڑے ہو جائے گی، پھر فیویکول سے جوڑ دیں تو سب 1 ہو جائے گی۔ تو دنیا میں ہر ایک جو ہے وہ 2 ہو سکتا ہے، 4 ہو سکتا ہے، 8 ہو سکتا ہے، اور پھر سب کو ملا دیں تو 1 ہو سکتا ہے۔ مگر اللہ ایسا ایک ہے کہ نہ وہ 2 ہو سکتا اور نہ 2 چیزیں مل کر کے 1 ہو سکتی۔ تو اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، کوئی جز نہیں ہے، تو وہ اسی لیے اسے یکتا کہتے ہیں۔
اب دیکھیے قرآن مجید میں دو لفظیں استعمال ہوئی ہیں عربی میں بھی، واحد اور احد. قل هو اللہ احد یہ بھی آیا ہے اور اللہ واحد بھی آیا ہے. احد صحیح لفظ تو عہد ہے، یعنی اس کی جو ایکتائی ہے اس کے لیے عہد ہے. اب اس کے بعد جہاں واحد استعمال ہوا ہے تو اب چونکہ واحد کا یعنی ایک کا دو بھی ہو سکتا ہے، تو اب وہاں پہ لا شریکہ لہو، لا شریکہ لہو یعنی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ وضاحت کی گئی کہ وہ واحد ہے، ایسا واحد ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ دو نہیں ہو سکتا. تو بہت زیادہ الجھنا نہیں ہے، عقیدے کو ہمیں عقل سے سمجھنا ہے ایک منزل. اب عقل جب گواہی دے دے کہ ہاں یہ چیزیں ماننی ہیں تو کیسے ماننا ہے یہ نبی بتائیں گے، رسول بتائیں گے، امام بتائیں گے، آسمانی کتابیں ہمیں بتائیں گے، قرآن مجید ہمیں بتائے گا. تو اللہ کو ایک ماننا ہے. ہمارے انبیاء نے بتایا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک خدا کو ہی ہمیں ماننا ہے. تو اب یہاں تک اگر بات آپ کی سمجھ میں، ایک جملے میں ہم نے بتا دیا کہ عقیدے کو عقل سے ماننا ہے، اور اس کے بعد نبی، رسول، امام اور قرآن مجید، یعنی یہ جو چیزیں جو اللہ نے ذریعہ بنائی ہیں اپنے کو پہچانوانے کا، تو ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک صورت اور ہو سکتی تھی کہ جو قوم 360 خداؤں کو مان رہی تھی اس کے لیے ایک آسان بات یہ تھی، اور بڑا آسان ہو جاتا رسول کے لیے راستہ، اور وہ سب مان بھی جاتے. رسول کہتے بھائی تم 360 کو مان رہے ہو، ایک اور مان لو، ہمارے والے خدا کو اور مان لو. تو جو 360 مان رہے تو 361 مان لیتے. مگر ماننا یہ نہیں تھا کہ اتنے کو مان رہے ہو ایک اور مان لو. کہنا یہ تھا کہ جو 360 مان رہے ہو ان کا انکار کر دو، وہ خدا ہیں ہی نہیں، ان کا انکار کرو تب ایک خدا کا اقرار کرو. یہ مشکل کام تھا، جس کو مان رہے تھے انہیں چھوڑنا یہ مشکل کام تھا. اور نبی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو ماننا کافی نہیں ہوگا جب تک کہ جھوٹے لوگوں کو انکار نہیں کرو گے، جھوٹے خداؤں کا انکار نہیں کرو گے. اسی لیے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ. لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ایک خدا کے. کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس خدا کے. تو جتنوں کو تم مان رہے ہو ایسا نہیں کہ انہیں بھی مانو انہیں بھی مانو. تو اب ایک بات معلوم ہو گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر غلط لوگوں کو مان رہے ہیں تو اس میں ایک صحیح کو مان لیجئے. حضرت علی کو بھی مان رہے ہیں، حضرت علی کے دشمنوں کو بھی مان رہے ہیں، حسین کو بھی مان رہے ہیں، یزید کا بھی قصیدہ پڑھ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. جیسے لا الہ الا اللہ کہا تو یہاں پہ پہلی تعلیم ہمیں یہ دی گئی کہ جتنے غلط ہیں ان کا انکار کرو، جو صحیح ہیں اس کا اقرار کرو. یہ ہے عقیدہ. عقیدہ مکمل کب ہوگا؟ جب جھوٹوں کا، غلط لوگوں کا انکار کر کے صحیح کو مانا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی منزل پہ یہ فرما دیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہو کہ خدا ایک ہے، فتفلحوا، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اس لیے کہ جب جھوٹوں کو مانو گے تو عاقبت انجام وہی ہوگا جو جھوٹوں کا انجام ہوگا، وہ وہی جہاں وہ جائیں گے وہاں تم بھیجے جاؤ گے. لیکن اگر ایک خدا کو مانو گے تو ظاہر ہے کہ ایک خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس خدا کو بھی مانو اور اس خدا کی باتوں کو بھی مانو. ابلیس، شیطان جسے کہتے ہیں، پہلی منزل پر جو خدا کا مخالف ہوا وہ یہ ابلیس ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ اللہ کو مانتا نہیں، تو اللہ کی ذات کو مانتا تھا. اس نے کہا پروردگار تیرا ایک نہیں 1 کروڑ سجدہ کر لوں گا، اور سجدہ کیا بھی تھا. زمین کے ایک ایک چپے پہ اس نے سجدہ کیا تھا خدا کا، اور ابھی بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، کہہ رہا ہے کہ ان کو سجدہ نہیں کروں گا. تو وہ اللہ کی ذات کو مان رہا تھا، اللہ کی بات کو نہیں مان رہا تھا. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہم جس کی ذات کو مانیں ہم اس کی بات کو بھی مانیں. اللہ کی ذات کو ماننے کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں. رسول کی ذات کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، جن باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے ہم رک جائیں. امام کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ امام کی ذات کو بھی ماننا ہے اور امام کی بات کو بھی ماننا ہے. تو یہ ہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ ذات کی تعریف کرنی ہے، ان کی مدح و ثنا کرنا ہے، ان کا قصیدہ پڑھنا ہے، یا ذات پہ رونا ہے اور آنسو بہانا ہے، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ذات کو مانا ہے تو ان کی بات کو بھی ہمیں
ماننا ہے۔ جب تک یہ دونوں باتیں نہیں پائی جائیں گی عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا، عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا سبق بس صرف اتنا ہے کہ عقیدے کے لیے ہمیں وقت نکالنا بہت ضروری ہے تاکہ صحیح عقیدہ لے کر ہم مریں۔ اگر مر گئے غلط عقیدے کے ساتھ تو مر جانے کے بعد عقیدے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ اور احکام وہی جو عمل ہے، تو دو چیزیں عقائد اور احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ احکام میں ہے۔ اور توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ عقائد ہیں۔ تو صحیح عقیدہ ہمیں لے کے مرنا ہے۔ اگر صحیح عقیدہ لے کے مریں گے تو نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، تمام احکام اور اعمال قبول۔ لیکن اگر عقیدہ غلط ہے تو ساری زندگی نماز پڑھی، ساری زندگی روزہ رکھا، ساری زندگی اللہ کے حکم کی پابندی کی، لیکن عقیدہ غلط تھا، غلط امام مان لیا، غلط رسول مان لیا، قرآن پہ شک ہو گیا، اللہ کے وجود پہ شک ہو گیا، تو عقیدہ غلط ہو گیا تو کوئی عمل محشر میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو عقیدے کی اہمیت دنیا میں بھی ہے، عقیدے کی اہمیت آخرت میں بھی ہے۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم آپ کھانا پکانے کا طریقہ سیکھتی ہیں، ہم دنیا کے جو ہماری ضروریات زندگی ہے وہ کام سیکھتے ہیں، عورتیں مثلا اور بھی دوسرے کام سیکھتی ہیں، اسی طریقے سے وقت نکالنا چاہیے کہ ہم عقیدہ سمجھنے کے لیے وقت نکال سکیں اور صحیح عقیدہ لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ چلیے، خدا حافظ۔ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد